زوجیت کا اتنا مقام ملا، قیامت تک کے لیے امت کی ماں ابو بکر کی بیٹی جناب عائشہ ہے۔ یہ مقام و منصب ملا ہے جناب ابو بکر صدیق کو، یعنی آگے پیچھے پورا خاندان حضور کی محبت میں مگن ہے۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، اس مار دھاڑ میں زیادہ لگ گیا اور لوگ آتے رہے، قبیلے والے آتے رہے اور مزاج پرسی حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش آئے، اور جب شام کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کو افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، اپنی ماں کو سرہانے دیکھا، جیسے ہی دیکھا پہلا جملہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ تھا، میرے آقا کیسے ہیں؟ اللہ اللہ، دیکھیے محبت دیکھیے، کہتے ہیں میرے آقا کیسے ہیں؟ خاندان کے کچھ لوگ کھڑے تھے، ارے ابو بکر تو اپنی فکر کر، اس کی فکر کرتا ہے، ان کی وجہ سے تو آج تجھے مارا گیا ہے، ان پر ایمان لانے اور ان کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے تو اتنا پیٹا گیا ہے، یہاں تک کہ جیسے ابو بکر صدیق نے کہا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، اور جب یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کچھ لوگ جو ہیں اسی وقت خاندان کے لوگ چلے گئے کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنے ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ہوش آیا تو انہی کا نام لیتا ہے۔ اللہ اللہ، خاندان کے لوگ چلے گئے، مگر حضرت ابو بکر صدیق بار بار اپنی والدہ سے کہہ رہے مجھے بتاؤ محمد عربی کیسے ہیں، میرے آقا کو تو زیادہ تکلیف نہ ہوئی، میرے نبی کو تو زیادہ تکلیف نہ ہوئی۔ ماں کہہ رہی ہاں ٹھیک ہے، ہاں اچھے۔ ابو بکر صدیق کہتے نہیں اس وقت حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، جب تک آنکھوں سے نہ دیکھوں گا مجھے یقین نہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے عمر کی بہن ام جمیل ہے، جاؤ ام جمیل کو کہو وہ کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا حال دیکھ کے بتائیں۔ اللہ اللہ، ام جمیل آ گئی اور آنے کے بعد بتایا کہ ہاں مصطفیٰ جان رحمت کے حال اچھے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے نہیں میں جب تک نہ دیکھوں گا تب تک مجھے چین نہ آئے گا۔ لوگ کہتے ابو بکر بلڈنگ ہو رہا ہے، ابو بکر سر سے خون ٹپک رہا ہے، ابو بکر تمہارے پاؤں سے خون ٹپکتا ہے، ابھی اپنے جسم کی فکر کرو۔ مگر ابو بکر صدیق کا نظریہ بتا رہا تھا، حضور پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان کا تیور بتا رہا تھا، یہ جسم کیا ہے؟ ایسے ہزاروں جسم ابو بکر محمد عربی پہ وار سکتا ہے، یہ ساری دولتیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کرم سے ملی ہے، یہ جسم کی تکلیفیں کچھ نہیں ہے، میرے آقا ہی کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ گویا ابو بکر صدیق کا نظریہ وہ ہے جو اعلی حضرت سرکار نے اسی نظریے کا ذکر فرمایا ہے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ میں ایک نہیں دونوں دنیا آپ پہ قربان کروں، مگر یا رسول اللہ دونوں دنیا سے دی نہیں بڑھتا ہے، اگر اللہ نے کروڑوں دنیا دی ہوں وہ کروڑوں دنیا مصطفیٰ پہ نشاور کر دوں۔ یہ محبت کا نظریہ، یہ محبت کا نظریہ ہے، اور یہ حضور کی محبت ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں جب تک میں نہ دیکھوں مصطفیٰ کو چین نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں بتاؤ کہاں ہے ام جمیل جو فاروق اعظم کی بہن تھی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ارقم کے گھر پہ ٹھہرے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق کہتے ہیں دار ارقم میں لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ جان رحمت جہاں ٹھہرے تھے وہاں لے جایا۔ اب دیکھا جناب ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت بالکل صحیح سالم ہیں اور آقا کو ایذا و چوٹ نہیں آئی۔ اللہ اللہ، اب ابو بکر صدیق کے دل میں سکون آیا، اب دل میں سین آیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت سے لپٹ گئے، آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ابو بکر صدیق بھی رونے لگے۔ اللہ اللہ، یہ محبت جناب ابو بکر صدیق کے، اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصیام ولکن بالشیء الوقیر فی قلبی۔ ابو بکر اپنی نمازوں سے آگے نہیں آیا، ابو بکر اپنے روزے سے آگے نہیں آیا۔ جہاں ابو بکر نماز پڑھتا ہے وہاں فاروق اعظم بھی نماز پڑھتے ہیں، جہاں ابو بکر روزہ رکھتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ابو بکر اگر تہجد کی عادی ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ بھی تہجد کی عادی ہیں۔ ابو بکر اگر عمل اسلام میں آگے ہے اور صحابہ بھی وہیں عمل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں نہ نمازوں سے ابو بکر آگے بڑھا نہ روزے سے ابو بکر آگے بڑھا، ولیکن بالشیء مقر فی قلبی، بس یہی محبت ہے جس نے ابو بکر کو دنیا میں آگے پہنچا دیا ہے۔ اسی محبت سے ابو بکر سب سے آگے آیا، یعنی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو محب اپنایا کرتا ہے۔ اگر محبوب کے انگوٹھے میں زخم بھی ہو جائے
تو محب کو اس کا درد ہوتا ہے، تو محب کو اس کا درد ہوتا ہے. یہ محبت، کبھی ایسی محبت ہوئی ہمیں حضور سے؟ بیٹا پردیس میں ہوتا ہے اور بیٹا اگر پریشانی میں ہوتا ہے تو دیکھیے ماں کی محبت کو ممتا کہا جاتا ہے. ماں کی محبت اولاد کے لیے بڑی ہوا کرتی ہے اور وہ سچی محبت ہوتی ہے. دنیا میں ایک ماں ہی کی وہ محبت ہے کہ جس میں کوئی خسارہ، کوئی نقصان، جس میں مفاد نہیں ہے. دنیا میں ماں کی محبت ہے جو بغیر اجرت خلوص کے ساتھ بیٹے سے ماں وہ محبت کیا کرتی ہے. دنیا میں واحد محبت ماں کی ہے جس محبت کے پیچھے نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، جس کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا. وہ محبت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا رکھی ہے. اس لیے وہ لوگ بھی عبرت پکڑے جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو وردھاشرم میں چھوڑ کے آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سماج میں تو یہ برائی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے. ایک بہت بڑا فلسفی کہہ رہا تھا، ایجوکیٹڈ آدمی کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں، وہ کافر تھا، وہ کہہ رہا تھا ہم لوگوں میں جب لوگ کیپیبل ہو جاتے ہیں، سکشم ہو جاتے ہیں اور پیسہ بدولت زیادہ آ گئی، بال بچے آ گئے، تو ہم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد لوگ اکثر اپنے ماں باپ کو ورد آشرم میں یعنی اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آتے ہیں. مگر میں نے دیکھا الحمدللہ مسلمانوں کے، میں نے دیکھا وہ کہتا ہے مسلمانوں کے پیغمبر نے ان کے ماں کا جو مقام بتایا ہے، ان کے باپ کا جو مقام بتایا ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی محبت کے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے. باپ جنت کا دروازہ کھولے گا، باپ کی محبت بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ ہے. جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے وہ بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہ جائے گا. جو بیٹا اپنے باپ کو تکلیف دیتا ہے اس بیٹے کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے گا. یعنی جنت کا دروازہ وہ باپ کی محبت میں کھولا جائے گا. اور جنت کب ملے گی؟ اللہ نے جنت تو مکمل ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے. وہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کے پیغمبر نے ماں باپ کا درجہ مسلمانوں کو بتایا، اور 1400 سال پہلے مسلمانوں ان کے پیغمبر نے بتایا ہی نہیں بلکہ 1400 سال سے مسلمانوں کا اسکالر وہ اپنی تقریروں میں ماں باپ کی عظمتیں سمجھاتا ہے. ان کا مولانا اپنی تقریروں میں ماں باپ کی عظمتیں سمجھاتا ہے. ان کا مولوی اپنی تقریروں میں ماں باپ کی فضیلتیں بولتا ہے. وہ کافر ایجوکیٹڈ آدمی، اچ شکشت آدمی، ہائیلی کوالیفائڈ آدمی تھا، وہ کہتا ہے مجھے مسلمانوں کا یہ طرز پسند آیا کہ وہ کتنی غریبی کی زندگی گزارے گا مگر مسلمان اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا ہے، اپنی ماں کو اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے میں نے سروے لیا، بہت جگہ پہ ورد آشرم بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہومس بنے ہوئے ہیں، ان میں سب لوگوں کے دھرم کے لوگوں کو دیکھا. عیسائی بھی اپنے باپ کو چھوڑ کے آتا ہے، یہودی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، مشرک اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے، برہمو بدھسٹ بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اندازہ لگایا مجھے کہیں ایسا ملا ہو مگر مجھے نہیں لگتا ہے ایسا ملا ہو کہیں مسلمان کے ماں باپ ورد آشرم میں نہ ملے. ان کے پیغمبر نے جو 1400 سال پہلے ماں باپ کی عظمتیں بتائی تھی، 1400 سال سے مسلمان ان پہ عمل کرتا ہے. بلکہ بعض مسلمانوں کو تو ایسا دیکھا ہے کہ وہ غریبی کی زندگی گزارے گا، مفلسی کی زندگی گزارے گا، ہزاروں پریشانیاں ہوگی مگر ماں کو اپنے گھر میں ساتھ ہی رکھے گا. یہ ان کے پیغمبر نے جو تعلیم دی تھی اس پہ مسلمان آج بھی عمل کرتا ہے. یعنی ماں کی محبت ایک بڑی محبت ہوا کرتی ہے. لہذا وہ لوگ سمجھے جو شادی کے بعد بیوی کے ناز و نخرے میں آ کر وہ اسی طرح ماں باپ کو سمجھا لیتے ماں الگ رہے گے، باپ الگ رہے، بڑے ہو گئے اس لیے الگ رہیں گے کیا، کس طرح الگ رہیں گے؟ تو مصطفیٰ کی تعلیم چھوڑتا ہے، تجھے حج کا ثواب روزانہ مل سکتا مگر وہ ثواب سے تو محروم رہے گا. نہیں، مصطفیٰ نے فرمایا کیا صبح ماں باپ کو ایک بار دیکھے ایک حج کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. صحابی کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی دن میں کئی بار اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، آقا فرماتے ہاں دن میں جتنی بار دیکھے گا ہر بار اللہ تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب دیتا رہے گا.
बता वो बेटा कितना खुश नसीब है जिसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं, जिसकी माँ उसके साथ रहती है, और वो सुबह देखता है तो हज का सवाब फरिश्ता नामे आमाल में लिख देता है। बल्कि माँ की दुआएं तो वो रंग लाती है, वो रंग लाती है। बड़ी परेशानियां हैं मगर माँ की दुआओं से अल्लाह परेशानियों को टाल देता है। नहीं पता, एक रिवायत कहीं पड़ी थी, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए थे, और जब तूर पे गए अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी, ऐ मूसा अब जरा संभल के आना, इसलिए कि इससे पहले आते थे तुम्हारे सारा मैटर संभालने वाली तुम्हारी माँ की दुआ हुआ करती थी, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ करती थी। ऐ मूसा अब तुम्हारे पीछे जो दुआ का हाथ उठता था वो हाथ तुम्हारी माँ का चला गया, वो जाहिरी दुनिया से तुम्हारी माँ वफात पा गई, लिहाजा मूसा अब संभल के आना, अब तुम्हारे मामले को वो दुआएं संभालने वाली न रहे। यानी कितना बड़ा मकाम माँ की दुआओं में है, कितना बड़ा मकाम बाप की दुआओं में है। वो बेटा खुश नसीब है जिससे उसका बाप राजी होता है, वो औलाद खुश नसीब है जिसे उसकी माँ राजी होती हुआ करती है। दुनिया का 50-70 साल तो कल गुजर जाने वाला है। आज दुनिया के इधर उधर हालात को देखकर माँ को अलग रखा तकलीफ पहुंचाने के दर पे होता है। याद रख तू जन्नत में इन्हीं के कदमों से जाएगा, तेरा जन्नत का दरवाजा बाप से खुलेगा, तेरी जन्नत माँ के कदमों में है। लिहाजा तू चाहता है अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, उसका रसूल तुझसे राजी हो जाए, फिक्र कर तेरे वालिदैन राजी रहे, ये राजी रहेंगे, अल्लाह हर मोड़ पे अपनी रजा तुझ पे उतारता रहेगा। लिहाजा कभी कभी लोग कहते हैं मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरा बाप ऐसा करता है। बेवकूफ, तो अपने बाप के ताल्लुक से ऐसा बोलता है। आज तेरा बाप बूढ़ा हो गया है, हो सकता है कि उसकी अक्ल में थोड़ी कमी आ गई हो, आज उसको बर्दाश्त करना चाहिए तुझे। लोग अपना पता नहीं एजुकेशन के नशे में अपनी मुस्तफ़ा की तालीम भूल जाते हैं कि मेरा बाप नहीं मानता है, बाप को तू से पुकारता है, बाप को दोस्त की तरह पुकारता है। अरे बाप जन्नत का दरवाजा खोलेगा, उसको आकाओं की तरह पुकार, उसको जो है दाताओं की तरह पुकार। बाप को आप कहा जाए, बल्कि बुजुर्गों ने तो यहां तक अपने माँ बाप की ताजीम की है, वो अदब से माँ बाप का नाम भी नहीं लेते थे, आप कहते थे, हजरत कहते थे, कहते थे। यानी इस कदर मोहब्बत और माँ बाप की उनके दिलों में थी कि कहीं अल्लाह ताला के फरमान के दायरे में न आ जाए। अल्लाह फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, याद रख तेरे माँ बाप को कभी तेरी जबान से उफ भी ना सुनना पड़े। उफ अरबी जबान का बहुत निचला शब्द है, यानी किसी की बात अगर नापसंद हो गई का उफ ऐसा कर दिया, ओह ऐसा कर दिया, यानी कभी ये जुमला भी माँ बाप के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में सराहत के साथ जिक्र फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, न कभी उफ के न कभी झिड़कियां दिया कर, इसलिए कि तेरी दुनिया में भी रोजियां अल्लाह माँ बाप की दुआ से उतारता है, तेरी रोजी का कोटा माँ बाप की दुआ से बढ़ाया जाता है। बल्कि इमाम गजाली लिखते हैं बंदे से नाराज हो जाता है जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है। इमाम गजाली ने लिखा है नमाज के बाद दुआ कर तो कहता रहे मौला मेरे माँ बाप को मुझसे राजी रह, मौला मेरे माँ बाप मुझसे राजी रहे, मैं मेरे माँ बाप से राजी रहो, मौला मेरे माँ बाप को उम्र अता फरमा, उनको बीमारियों से शिफा अता फरमा, मेरी माँ का साया ज्यादा मुझ पे रहे ताकि ज्यादा नेमतें मुझ पे बरसती रहे, मेरे बाप का साया ज्यादा मुझ पे रहे ताकि ज्यादा नेमतें मुझ पे बरसती रहे। इमाम गजाली कहते हैं अपनी नमाजों में माँ बाप का नाम लिया कर, अपनी नमाजों में माँ बाप के लिए दुआ फरमाया कर, वो दुआ करेगा अल्लाह ताला रोजियां भी बनाता जाएगा, अल्लाह परेशानियां भी दूर करता जाएगा, और दुनिया में परेशानियां आए ना आए मगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह की रजा में अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इसलिए वो लोग जो कभी बाद में केस आया था, लोग कहते हैं जब 7 बेटे हो जाते हैं, 6 बेटे होते हैं तो 6 बेटों में बड़े होकर झगड़ा होता है। एक बोलता है माँ इनका रहे, एक बोलता है माँ इनके पास रहे, माँ उनके पास रहे। अजीब बात है बेवकूफ़ो, 7 बेटे होकर जबकि कैपेबल हो गए, घर बार सबका अलग अलग हो गया, अच्छा बिजनेस है, अच्छी तिजारत कर लेता है, अच्छा कमा लेता है, अच्छा घर है, हर एतबार से आसानी है, मगर 7 बेटा लड़ रहा है, 7 भाई लड़ रहे हैं। एक कहता है माँ इसके पास रहेंगे, दूसरा कहता है माँ इसके पास रहेंगे। अरे आज तेरे पास ताकत है और 7 भाई होकर माँ को नहीं संभाल पाता है। एक जमाना तेरी माँ पे गुजरा था, तुझे बोलने का शऊर न था,
मगर तुम साथों को माँ ने संभाला था। तुझे खाने का तरीका पता न था मगर तुम साथों को तुम्हारी माँ ने संभाल के रखा था। तुझे इस्तिंजा करने का तरीका पता न था, उसी ठंडी के मौसम में माँ के जो है पास में तू पेशाब कर देता था। तो तेरी माँ की मोहब्बत को याद कर, माँ उस ठंडी के जमाने में खुद बगैर चादर के सोती थी मगर तुझ पे चादर ओढ़ा दिया करती थी, मगर तुझ पे ठंडी का ज्यादा सामना न करना पड़े। एक जमाना ऐसा गुजरा है जिस माँ ने दूध नहीं खूने जिगर पिला के बड़ा किया था, उनकी मोहब्बत से तुझे बोलने आया, उनकी मेहनत से तुझे ढंग आ गया, उनकी मेहनत से तुझे चलना आया। अगर तू चलना न सिखा जा कोई तो तू चल नहीं पाता। इसी तरह बच्चों के साथ जिंदगी पर घसीटता रहता, मगर पहली मर्तबा तेरी लफ्ज से जब माँ लफ्ज आया था तेरी माँ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। जब पहली मर्तबा तू खड़ा होकर एक कदम आगे चला था तेरी माँ का कलेजा जो है बहुत वसी हो गया था, मेरा बेटा चलना सीख गया। एक जमाना ऐसा भी गुजरा था तुम सातों को कुछ नहीं आता था, माँ ने तालीम दिया, माँ ने आगे बढ़ाया, उस माँ ने तुमको खाना पीना सिखाया, उस माँ ने चलने का बोलने का अंदाज सिखाया। आज दुनिया ने तेरे दिमाग पर और तेरे ज़हन और फिक्र पर शैतान ने अपना दबाव डाल रखा है। दुनिया की थोड़ी वक्ती लज्जत ने तेरे दिमाग और तेरे ज़हन और फिक्र पर शैतानत का पर्दा डाल दिया है। तू सोचता है अगर माँ आ गई तो मियाँ बीवी की मोहब्बत में डिस्टर्ब हो जाएगा, बाल बच्चों की मोहब्बत में डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बीमारी रात को खांसेगी, सुबह मेरा बेटा स्कूल के लिए जल्दी उठ ना पाएगा। बेवकूफ अगर इनकी मोहब्बत में रहेगा, इनसे प्यार करेगा, अल्लाह ताला रास्ते तेरे लिए बनाता जाएगा। दुनिया में रहे ना रहे कोई मगर अल्लाह की रजा तुझे मिलेगी, मुस्तफा की रजा मिलेगी। अगर चाहता है कि कयामत तेरी बहुत आसानी से गुजर जाए, हश्र का मैदान तेरा आसानी से गुजरे और बहुत अल्लाह ताला अच्छे तरीके से तुझे जन्नत में दाखिल फरमाए, तो बेहतर है माँ बाप को गनीमत समझ और जब तक रहे इनको आका और मौला समझकर उनकी खिदमत करता रहे, अल्लाह करम रोजियों के काफले उतारता रहेगा। इसलिए लोग दुनिया की जोरी सी फिक्र में आकर जो है शादी हो गई, 2 महीना गुजरा का अब जो है अलग कर दिया। कहीं कहीं तो ऐसा तरीका है कि 1 महीना बड़े बेटे के पास, 1 महीना छोटे बहने के पास। एक बूढ़ी बोल रही थी, बापू હવે પાય ક્રો કર્યું મોય તો જિંદગી જहन्नम બની આકરો થયો આ જેલમાં એ જે બાપુ આકડો મહિના એના પછી 50 કિલોમીટર में जो बीजो छोकरो रही तो उड़ा वरी आकड़ो महीनो रोन लावना, यानी इसी तरह जिंदगी बताइए। 1 महीना अगर 1 दिन आगे पीछे हो जाए तो बड़ा बेटा बोलता है कि उस साल उस महीने तो जो है मेरे यहाँ 31 दिन देखे गए थे, अब उनके यहाँ 28 दिन देखे आ गई है, पूरा महीना करके आ जाना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह, ये तेरा नजरिया अपने माँ के ताल्लुक से है। सुन, ये सब काफिरों के सोबत का नतीजा है, सब मुशरिकों की सोबत का नतीजा है। गैरों के साथ रह रह के इस्लामी फिक्र भूल गया, गैरों के साथ ऑफिस में काम करता है, काफिरों के साथ ऑफिसों में काम करता है, मुशरिकों के साथ उठना बैठना रहता है। उनका कल्चर आ गया, उनकी सारी तालीम आ गई और सिर्फ माँ बाप ही तक महदूद नहीं है और सारे बुरे कल्चर भी हमारे अंदर आ गए। काफिरों की सोबत से वो सारी बलाएं हमारे घर में आई, मुशरिकों की सोबत से वो सारी बलाएं हमारे अंदर आ गए। अब तो मुसलमानों में भी अस्तगफिरुल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला, मुसलमान की बच्चियां भी बॉयफ्रेंड रखा करती है, मुसलमान का बेटा भी गर्लफ्रेंड का शौकीन हो गया है। बताइए अल-अयाज़ु बिल्लाहि ताला किस कदर माहौल खराब हो गया है। अब हमारी बेटी भी रात को 2 बजे तक इंटरनेट बैठे, वो भी किसी से चैटिंग करते रहे। ये मुसलमान की बेटी का किरदार है। मुसलमान की बेटी का किरदार तो वो होना चाहिए जिसमें फातिमा ज़हरा की झलक नजर आती हो, हजरत अस्मा, हजरत जुवैरिया, हजरत आयशा की मोहब्बतें और उनका किरदार चलता हो। कभी गौर नहीं करता है। हमारी आज की लापरवाही आगे चल के हमें बहुत बड़ा बवाल का सामना करना पड़ेगा, आगे चल के बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बेटा घर में 2 बजे तक इंटरनेट चला रहा है, इंटरनेट चला रहा है, बाप खुशफहमी में है मेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा। कभी चेक कर तेरे बेटा मोबाइल में क्या चीजें रखता है, तेरे बेटे ने मोबाइल में पासवर्ड क्यों रखा है। कभी गौर किया है तुम हमेशा महीने में अपनी बेटी को 2000 रुपया वापरने के लिए देते हो, 2000 खर्च करने के लिए देते हो। अपनी बेटी का पर्स चेक कर, उसके पर्स में 5000 कहां से आ जाता है, उसके पर्स में 6000 कहां से आता है, तू 2000 देता है, बाकी पैसे कहां से आए। याद रखिए आज की गफलत तबाही के दहाने पर ले जाएंगे, आज की लाउबालियत और आज का सुस्ती पर आज अगर हम तवज्जो न देंगे, आने वाले जमानों में हमारी औलाद तबाही के दहाने पे खड़ी होगी, हमारी औलाद बुराई के दहाने पे खड़ी होगी। बुराई के दहाने
بھی کھڑی تو ہو گئی ہیں مگر آنے والے زمانے میں یہی اولاد معاشرے میں برائی کا سبب بن جائے, یہی ہمارے لیے سر چھپانے کا جو ہے کہیں آسرا نہ ملے, پھر اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بدنامی ہوگی. یاد رکھ, اگر آج اپنے گھر کو سدھارنا ہے, اگر آج دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے, اگر آج چاہتا ہے میرا بیٹا صحیح ہو جائے, میری بیٹی بھی صحیح ہو جائے, دنیا کا کوئی بھی مہاتما, دنیا کا کوئی بھی عظیم آدمی تمہارے گھر کا ماحول نہ سدھارے گا. آج ہی سے مصطفیٰ کا قانون اپنے گھر میں لگا دے, مصطفیٰ کی شریعت اپنے گھر میں لگا دے. جس مکان میں مصطفیٰ کے دین پہ عمل ہوگا وہ بیٹا آگے چل کر عاشق مصطفیٰ, وہ بیٹی آگے چل کر حضرت فاطمہ کی کنیز بن کے نکلے گی انشاءاللہ. ورنہ یاد رکھیے, باپ خوش فہمی میں رہتا ہے میرا بیٹا نہیں بگڑے گا, کبھی غور کر اس نے موبائل میں کیا چیزیں رکھی ہیں, کبھی وہی آگے چل کر. ورنہ حال ایسا ہے نہیں بتانا چاہیے, مگر کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں شادی سے پہلے نامرد بن جاتے ہیں, شادی سے پہلے ہی نامرد ہو جاتے ہیں. یہ ساری انٹرنیٹ کی تباہیاں اور ساری غلط چیزوں کی تباہیاں ہیں. غور کرتے جائیے, اپنی عورتوں, اپنی بیوی, اپنی بہنیں, اپنی بچیوں کو آوارہ نہ ہونے دیجیے, ان پہ توجہ رکھا کیجیے, ان کا پردہ رہے, حجاب میں رہے, اور ضرورت ہو اس ضرورت کے مطابق انہیں موبائل استعمال کرنے دیا جائے, ضرورت کے تحت انہیں موبائل اور انٹرنیٹ استعمال کرنے دیا جائے. ورنہ آج اگر بے لگام ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں رسوائی ہمیں ہی بھگتنی پڑ سکتی ہے. روزانہ اخباروں کی رپورٹیں, خیر بات کچھ اور تھی مگر نصیحت کا موضوع نکل گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, حضور سے ملاقات کرتے ہیں, اور آقا سے ملاقات کی, حضور کو دیکھا. اب دیکھیے محبت یہ ہوتی ہے, حضرت ابوبکر نے جیسے آقا کو دیکھا ان کے جو ہے دل میں قرار آیا. اب حضرت ابوبکر صدیق زخم لگا ہے, بلڈ نکل رہا تھا مگر اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہے تھے, میرے آقا صحیح ہیں تو ابو بکر بھی صحیح ہے. یہ محبت ہوتی ہے. کبھی وہ محبت ہمارے اندر آئی نہیں آتی ہے. اگر حضور سے وہ محبت ہوتی تو پھر حضور کی محبت میں ہماری مسجدیں آباد ہوتی, ہماری مسجدیں آباد ہوتی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ حضور کی محبت عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے کہا یا رسول اللہ تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کا, یا رسول اللہ ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہاں کا, انس کا انس اسی سے ہے جا کی یہی جا ہے, انس کا انس اسی سے ہے جا کی یہی جا ہے. وہ حضور کی محبت آ جائے کب آئے گی؟ 2 بجے تک موبائل پہ بیٹھا ہے تو آئے گی نہیں آئے گی. مومن تو وہ ہوتا ہے جب رات کو سوتا ہے نا تو قصیدہ پڑھتا ہے, قصیدے بردہ پڑھتا ہے, دودھ پڑھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آج تو خواب میں جلوہ دکھا دیں, آج تو مصطفیٰ اپنا چہرہ دکھا دیں, جلوہ پاک دکھا دیں. ہر رات مومن کی ایسے ہی گزرنی چاہیے. وہ سوتا ہے تو چہرے مصطفیٰ کا خیال کر کے سوتا ہے, آقا آپ پہ درود پڑھتا ہوں, کبھی نہ کبھی تو میری رات کی قسمت کا ستارہ چمکے گا اور حضور میرے خواب میں آئیں گے, زندگی کی ساری تمنا اللہ پوری کرے گا, کبھی تو مصطفیٰ میرے خواب میں آئیں گے. وہ مومن ہوتا ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ جب تو پھر آج نہیں کل نہیں, مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال, کبھی نہ کبھی تو مصطفیٰ جان رحمت سنیں گے. اور جب سنیں گے سنتے ہی ہیں مگر جب وقت آئے گا تو ایسا سنیں گے کہ خواب میں مصطفیٰ جلوہ پاک دکھائیں گے. اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جس نے خواب میں ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے. یہ سب سے بڑی سند ہے, اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. خیر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق کا یہی موضوع انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ میں کل کے بیان میں انشاءاللہ تعالیٰ, اور حضرت فاروق اعظم کے تعلق سے آج بات نصیحت کی آئی اور ماں باپ کے تعلق سے بیان کرنا تھا. روزانہ کی کچھ ایسی باتیں اخباروں میں پڑھتے ہیں اور لوگ بیان کرتے ہیں, اس وجہ سے آج مجموعہ الحمدللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجمع کو سلامت رکھے, آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اسی طرح ہماری مسجدیں بھری رہیں, دل خوش ہو جاتا, دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے, مذہب مہذب مسلک اعلیٰ حضرت پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے
اور اسی مشن کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کلے رضا کی